کھیل کے میدان کی جو کل ہم نے شامی صاحب پوری ٹرانسمیشن اور میچ دیکھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی امپروومنٹ ہوئی ہے. امپروومنٹ تو ہوئی ہے. ہاں, 16ویں اوور میں جیتنے کے بجائے بھارت اب 19ویں اوور میں جا کے جیتتا ہے. پہلے میچ کے مقابلے میں جو پہلے انڈیا سے میچ کھیلا گیا تو اس میچ میں پرفارمنس بہت اچھی تھی, اور ابتدائی طور پر تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت سکتا ہے. بالکل, 10 اوور میں 91 رنز تھے, 9 کے ایوریج سے جا رہے تھے, بہت اچھا تھا اگر آغاز. وہی برقرار رہتی رفتار تو پاکستان میچ جیت جاتا. اگر 15-18 رنز اور کر لیتا جی ہاں, تو جیت جاتا آسانی سے. بالکل. لیکن اب بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, یعنی آن گراؤنڈ جو ہے اس میں امپروومنٹ ہو رہی ہے. اچھا, یہ آپ نے خاص طور پہ کہا کہ آن گراؤنڈ امپروومنٹ ہو رہی تو ہے. اب دیکھیں نا وہ کیچ فخر زمان کا, فخر زمان کا ہاں جو جی, وہ کیچ متنازع ہو گیا, وہ متنازع ہوا. اب اس پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یعنی ریفری نے جو فیصلہ دیا وہ حقائق کے مطابق نہیں تھا. سر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ بیٹسمین کو دیا جاتا ہے. ٹچ کر گیا تھا زمین کو, جی ہاں, گیند جو ہے جو گلو میں کیمرے جانے سے دکھا رہے ہیں. لیکن بہرحال اب شکایت تو پاکستان نے کی ہے, لیکن میچ تو بہرحال ہار چکے. سر یہ جو امپائر تھے جن کی شکایت کی ہے, یہ وہی امپائر تھے جو یو اے ای کے خلاف میچ میں ایک کھلاڑی نے گیند پھینکی تو ان کے سر پہ لگی, ان بیچاروں کو باہر جانا پڑ گیا میچ چھوڑ کے, پھر یہ پورے میچ میں واپس نہیں آ سکے تھے. سری لنکا سے ان کا تعلق ہے. اب ان کی شکایت جو ہے وہ کی ہے اس ریفری سے جن پر شکایت پہلے ہی پاکستان کو تھی, یعنی اینڈی پائیکرافٹ. معافی مانگ چکے نا بظاہر تو جب معافی مانگ چکے تو پھر بات نہیں کرتے. اچھا, معافی قبول کر لیا آپ نے, اچھا, تو بس پھر بھول جائیں. اچھا, معافی قبول کر کے پھر کسی کو اس کی کو یاد دلانا, اچھا, اس کا اقدام, وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا چلیں, آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب معافی قبول کر لی تو قبول کر لی. بہرحال اب شامی صاحب مقابلہ سخت ہو جائے گا. وہ ہمارے رضی دادا ہے نا. جی جی جی. اب ہم نے اپنے اخبار نویسوں سے, دوستوں سے کہا ہے, مدمل سوروردی سے بھی اور انصاری صاحب سے بھی اور دوسرے دوستوں سے, کہ بھائی جرگہ بنا کے چلیں. اچھا, زرداری صاحب کے پاس یا بلاول بھٹو کے پاس, اچھا, گورنر پنجاب کے ذریعے جائیں یا براہ راست جائیں, اور ان سے کہیں کہ ان کی معافی قبول کر لیں. اچھا, تاکہ جو ان سے کوتاہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے, وہ معاف کر دی جائے, تاکہ وہ اپنے پروفیشنل یا پیشہ ورانہ فرائض ادا کر سکیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, جب غلطی ہو جائے اس پر معافی مانگ لی جائے تو پھر اس کے بعد اس غلطی کو بھول جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا, ایک بڑی بات میں بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی معافی مانگتا ہے نا تو حق قائم ہو جاتا ہے اس کا. اچھا, یعنی معاف کرنے والا جو ہے اس پہ ہے, اس وہ معاف کرے. جب معافی مانگ لی, ہاتھ جوڑ دیے, تو گویا حق قائم ہو گیا کہ معاف کر دے. پھر عظمت کی بات یہی ہے. اچھا, بہرحال ہاں. اچھا سر, اب کیونکہ میچ جب ہو رہا تھا تو اس دوران ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسے ویژولز آئے کہ جسے لگ رہا تھا کہ جو اثرات ہیں نا جنگ کے, اس سے باہر ہم نکلے نہیں ہیں. مثلا حارث رؤف جو ہیں وہ ایسے ایسے جہاز گرا رہے تھے فیلڈ میں کھڑے ہو کے, وکٹیں کم گرائیں, جہاز انہوں نے فیلڈ میں زیادہ گرائے. اور پھر جو ہماری ایک سدرا امین صاحب ہیں, خیال ہے آج بھی وہ میچ کھیل رہی تھیں, انہوں نے جب 6 سینچریز اپنی کی پاکستان کی طرف سے, تو انہوں نے ایسے کر کے اشارہ کیا. تو یہ جو 6-0 ہے نا, یہ بڑا وائرل ہو گیا اور چڑ بن گیا اب یہ بھارت کی. انڈین جو کپتان ہیں انہوں نے بھی تو ایسی باتیں کی نا. بالکل, سوریا کمار یادو, سوریا کمار نے. تو پھر بہرحال انہوں نے بھی جواب دے دیا اور اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. لیکن کھیل کا جو میدان ہے اس میں جذبات قابو میں رہنے چاہیے. نہ آپ کسی کو چڑھائیں نہ خود چڑھیں. اچھا, ہاں, اچھی بات یہی ہے. ٹھیک ہے, اور نہ کسی کو چھیڑیں. نہ چھیڑیں اور نہ کسی کو یہ کہیں, نہ کسی کو ضرورت ہونی چاہیے وہ آپ کو چھیڑے. اچھا, اب جب چھیڑے گا تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو پھر چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد, تو کہا نا غالب نے. جی, تو پھر یہ تو جب کوئی چھیڑے گا تو پھر آپ بھی چھیڑیں گے, تو پھر اس کو پھر آپ روک نہیں سکیں گے. لیکن یہ جو چھیڑ چھاڑ جو ہے اس طرح کی سیاست کے میدان میں کیجئے, کرکٹ کے میدان کو آلودہ نہ کیجئے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ذرا آ جاتے ہیں ایک اور جو بڑی خبر ہے, ہم نے بانی پی ٹی آئی پہ تو آنا ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن
فلسطین کا 2 ریاستی حل، اور اس کی ظاہر بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ UNGA کا وہ بھی اب آج سے شروع ہو گیا ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال، انہوں نے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کر لیا ہے، اور جو تازہ خبر آئی وہ یہ کہ برطانیہ میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفارت خانے کا درجہ مل گیا ہے، وہاں پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ لیکن حماس نے بے شک رد عمل دیا کہ یہ اقدام جو ہے فلسطینی عوام کے حقوق کی فتح ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو تو کھلم کھلا دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جی کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ اب امریکہ نے بھی رد عمل دیا کہ یہ جو اقدام ہے ان ممالک کا یہ نمائشی اقدام ہے۔ تو شامی صاحب سوال یہ ہے کہ بیلفور ڈکلیریشن سے وجود میں آنا اسرائیل کا، یعنی کہ 1917، اور آج برطانیہ جیسے ملک کا اس کو جو ہے فلسطینی ریاست تسلیم کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ 14 مئی 1948 کو اسرائیل جو ہے وجود میں آیا۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو لیگ آف نیشنز تھی یا اقوام متحدہ، اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا فلسطین کو۔ صحیح۔ فلسطین جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ بالکل۔ تو جب سلطنت عثمانیہ یعنی جو پہلی جنگ عظیم میں اسے شکست ہوئی، تو پھر اس کے بعد سلطنت کے حصے بکھرے ہوئے اور کئی ممالک وجود میں آئے، اور برطانوی ساز باز تھے۔ تو اس میں پھر برطانوی قبضہ ہوا پھر فلسطین پر۔ اب اس کے بعد پھر وہ جو ان کے وزیر خارجہ تھے بلفور، ان کا جو اعلامیہ ہے، آرتھر بلفور، انہوں نے یعنی جو یہودی تھے یا صہیونی کہہ لیجئے، جو ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم یورپ سے جا کے یہاں بس جائیں، اور تو وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا اور وہ یہاں آ کے بسنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اس کو۔ ٹھیک ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس رہے اور ایک صہیونیوں کے پاس آ جائے، ایک کا نام اسرائیل ہو اور ایک کا نام یعنی فلسطین ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ یعنی 14 مئی 1948 کو یہ اسرائیل وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو وہ اس وقت پھر جنگ شروع ہو گئی عرب ملکوں کے درمیان اور یہ یہاں کے باشندوں کے درمیان، صہیونیوں کے درمیان۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل نے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا، یعنی صہیونیوں نے، ٹھیک ہے، اور جو فلسطینی علاقے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر جنگیں ہوتی رہیں، اور بالآخر یہ کہ 1967 جو ہے اس میں پھر یہ ہوا کہ کئی علاقوں پہ اسرائیل قابض ہو گیا۔ صحیح۔ اب عربوں کا یہ مطالبہ ہے، اور خود امریکہ کا بھی یہی کہنا رہا ہے۔ باراک اوباما اس بات کو یعنی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ 1967 کی سرحدوں پر واپس جانا چاہیے اسرائیل کو، ٹھیک ہے، اور فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ یہ ممکن ہو سکے گا شامی صاحب؟ دیر نہیں ہو گئی اب اس کے لیے بہت؟ جتنے بھی ممالک تسلیم کر رہے ہیں نا، دیکھیں 193 ملک ہے اس وقت اقوام متحدہ کے، اس میں سے اب یہ جو برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا آ گئے، تو 150 ملکوں نے گویا اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ صحیح ہے۔ اب 2 ملک ایسے ہیں، یعنی ایک تو خود فلسطین ہے جو مبصر کا درجہ اس کو حاصل ہے، وہ رکن نہیں ہے، اور ایک ہے ویٹیکن سٹی جہاں پوپ رہتے ہیں۔ اب ان کو بھی یہ اگر وہ چاہیں تو وہ فل ممبر کا درجہ لے سکتے ہیں، ووٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن وہ بھی یعنی ووٹنگ وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے، اگرچہ کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کا ہے جو پوپ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پوپ جو ہے پاکستان جب آئے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک بار، تو ان کا باقاعدہ ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کے طور پہ استقبال ہوا تھا۔ پوپ جان پال؟ ہاں جی، جو بھی تھے اس وقت، اور وہ پھر پوری کیبنٹ ان کو ریسیو کرنے گئی، 21 توپوں کی سلامی دی گئی ان کو، اور اس کے چند روز کے بعد جو شیخ ازہر ہے، جامع ازہر کے شیخ جاد الحق، علی جاد الحق، وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف لائے۔ اچھا۔ تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ اگر جو کیتھولک جو کرسچنز ہیں ان کے روحانی پیشوا جو ہے ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ہم اعزاز دے سکتے ہیں، تو پھر پروٹوکول دے سکتے ہیں، تو پھر جامع ازہر کے شیخ کو بھی ملنا چاہیے۔ تو پھر جامع ازہر کے شیخ کا انہوں نے استقبال کیا اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول دیا۔ اچھا۔ اور اس کی اتنی دھوم مچی پورے عالم عرب میں، اور اصل میں جامع ازہر جو ہے بہت پرانی یونیورسٹی ہے، اور جب پھر جنرل ضیاء الحق مصر کے دورے پہ گئے
اس وقت راجہ سفر الحق ہمارے سفیر تھے وہاں, صحیح, اور میں بھی اس میں شامل تھا ڈیلیگیشن میں. اچھا, تو وہاں جب جامعہ ازہر میں پھر ان کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری پیش کی گئی, اچھا, جو بہت ریئر بات تھی. صحیح, تو ان کو ڈگری پیش کی گئی, اور پھر جب پہنچے جنرل ضیاء الحق, ایسی تعلیم میں نے بچتی نہیں دیکھی اپنی پوری زندگی میں. اچھا, فلک شگاف جسے کہتے ہیں, یونیورسٹی, کئی منٹ تک کھڑے ہوئے لوگ, یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے, اساتذہ تھے, ہزاروں کی تعداد,